بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن سورۃ المجادلہ کا باقاعدہ مطالعے کا آغاز کر لیتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کے کردار کی وضاحت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 1 میں حزب اللہ کا طرز عمل کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں حزب اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ اس میں شامل ہر فرد اختلاف رائے کا اظہار اس فارم پر کرتا ہے جسے اختلافات حل کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کسی دوسری سطح پر اختلاف کا بیان اجتماعیت میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ ایک خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا، یعنی قسم کھا کر کہا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح محترم ہو۔ دور جاہلیت میں زہار کرنے سے ایک شخص کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے شوہر بوڑھے ہیں اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، پورا خاندان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، آپ اس مسئلے کا کوئی رعایت فرمائیے، کوئی حل نکالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی شریعت میں اس مسئلے کا کوئی حل یا ہدایت نہیں آئی، فی الحال اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو، بجائے اس کے کہ وہ خاتون کہیں اور جا کر شکایت کرتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ادب و احترام کا پورا لحاظ کرتے ہوئے بحث کرتی رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور زہار کے حوالے سے شریعت کی ہدایت عطا فرمائی۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور کفارہ ادا کر کے شوہر بیوی کی طرف سے رجوع کر سکتا ہے۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، جس میں حزب الشیطان کی گھٹیا حرکتیں کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ حزب الشیطان یعنی منافقین اپنے اختلافات کو با اختیار فارم پر بیان کرنے کے بجائے دیگر لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ نجوہ یعنی خفیہ سرگوشیوں کے ذریعے ان کا مقصد جماعت میں بے چینی اور انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ان سرگوشیوں کے ذریعے وہ دوسروں کو گناہوں کی زیادتی اور قیادت کے احکامات کے خلاف ورزی کا مشورہ دیتے ہیں۔ دینی اجتماع کے دوران ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، اشاروں سے اور ایک دوسرے کے کوہنیاں مار کر اجتماع کے کاروائی پر طنز کرتے ہیں۔ دبے الفاظ نازیبا کلمات ادا کر کے کاروائی کے اثرات کو زائل کرنا چاہتے ہیں۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تاکہ اگر کسی ساتھی پر اجتماع کی کاروائی کا اثر ہوا ہے تو اسے زائل کر کے جائیں۔ ایسے بدبختوں کے لیے بدترین عذاب ہے۔ مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ جب حکم دیا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو ایسا کر لیا کرو کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ جب مجلس پر خاص ہو تو فوراً اٹھ جایا کرو، یعنی مجلس جب مکمل ہو تو فوراً اٹھ جایا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائے گا۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے اور منافقانہ اور مومنانہ طرز عمل کا تذکرہ اس رکوع میں ہے۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ منافقین دین کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو یہ ان سے کوئی رعایت حاصل کر سکے۔ البتہ منافقین نہ اہل حق سے مخلص ہوتے ہیں اور نہ ہی دشمنان حق سے۔ ان کی اولین ترجیح اپنے مال، جان اور اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ روز قیامت مال اور اولاد انہیں عذاب سے
بچا نہیں سکیں گے۔ جب ان سے باز پرس کی جائے گی کہ مخالفین حق سے کیوں دوستی رکھتے ہو تو جھوٹی قسم کھا کر کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ شیطان نے انہیں پوری طرح سے گھیر لیا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ شیطان کی یہ جماعت ذلیل ہو کر رہے گی کیونکہ اللہ نے طے فرما دیا ہے آخرکار غلبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ سچے مومن ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے جو دین کے دشمن ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہو یا بیٹے ہو یا بھائی ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو۔ اللہ نے ایمان کی حقانیت ان کے دلوں میں ثبت کر دی ہے اور قرآن کے فیض سے اس ایمان کو اور تقویت دی ہے۔ ان کے لیے سدا قائم اور دوائم رہنے والے جنت کے باغات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عنایات پر راضی ہیں۔ اور اس سورت مبارکہ میں باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں یہود کی ذلت اور مہاجرین انصار کی تحسین کا تذکرہ ہے، اور اسی رکوع میں یہودی قبیلہ بنو نضیر نے غزوہ احد کے موقع پر میثاق مدینہ کے خلاف ورزی کی اور بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ ان جرائم کی سزا دینے کے لیے جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ کیا تو انہوں نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس رکوع میں حکم دیا گیا کہ بغیر جنگ کے دشمن سے حاصل ہونے والے مال پر غنیمت کا نہیں بلکہ فی کا اطلاق ہے۔ مال فے مہاجدین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ کل کا کل مستحقین پر خرچ ہوگا، تاکہ دولت کی گردش صرف امراء کے درمیان نہ ہو بلکہ اسے محرومین تک بھی پہنچایا جائے۔ مزید ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اسی طرح سے حجت ہے جس طرح قرآن کے احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے ان مہاجرین کو دیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال اور گھر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ آفرین ہے انصار مدینہ کے لیے جنہوں نے تنگ دست ہونے کے باوجود مہاجرین کی بھرپور نصرت کی۔ بلا شبہ نفس کی ترغیبات پر قابو پا کر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی پیروی کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ وہ مسلمان بھی لائق تحسین ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ زندہ اور وفات شدہ تمام مومنوں کی بخشش فرما اور ہمارے دلوں کو مومنوں کے خلاف ہر کدورت سے پاک کر دے۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے اور اس رکوع میں منافقین کا شیطانی طرز عمل کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں غزوہ بنو نضیر سے قبل منافقین نے بنو نضیر کو پیغام بھیجا کہ جنگ ہو یا جلا وطنی ہم ہر صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ جھوٹے اور بزدل منافقین کسی بھی صورت میں یہود کا ساتھ نہ دیں گے، اور وہ یہود کے ساتھ شیطان والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ جب انسان یہ جرم کر بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے جرم سے اعلان برات کرتا ہے۔ روز قیامت جرم کرنے اور جرم پر اکسانے والے دونوں کا بدترین انجام ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے غفلت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں ہر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کل یعنی آخرت کے ابدی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، توشہ آخرت کے لیے مال اور جان کی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ انسان کی عظمت دراصل اس روح ربانی کی وجہ سے ہے جو انسان کی جسمانی وجود میں ڈال دی گئی ہے۔ اس روح کی غذا اور تسکین اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہے۔ جو بد نصیب اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنی روح کو مجروح کر کے خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب وہ انسان نہیں محض ایک حیوان بن جاتے ہیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ اگر قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا
تو وہ پہاڑ اللہ کی رعب سے پھٹ کر ذرات کی صورت میں بکھر جاتے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں یہی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کی بیان کی گئی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا. گویا کلام ربانی کی وہی تاثیر ہے جو تجلی ذات ربانی کی ہے. رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و جلال کی گئی شانیں بیان ہوئی ہیں. مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہے، جس کے آغاز میں ہی جو اس کا موضوع ہے یعنی حق کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی تلقین کا تذکرہ ہے. پہلے رکوع میں اہل باطل سے ہمدردی اور راہ حق سے دوری کر دی گئی. اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص واقعے کی پس منظر میں یہ سورت نازل کی گئی. سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا منصوبہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ منصوبہ خفیہ رہے. مسلمان اچانک مکہ پہنچ جائے، اہل مکہ کو مقابلے کی تیاری کا موقع نہ ملے، بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے. ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ مکہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دیں تاکہ وہ ان کی اہل خانہ کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں. انہوں نے سرداران قریش کو ایک خط کے ذریعے مسلمانوں کی لشکر کی آمد کی اطلاع دینے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کو کوشش کی اطلاع ہو گئی. اس سورہ مبارکہ میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا گیا کہ حق کے دشمنوں سے ہمدردی انسان کو راہ حق سے دور کر دے گی. اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل کا بہترین نمونہ ہے. انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہا کہ ہم تم سے اس وقت تک کے لیے اعلان بیزاری کرتے ہیں جب تک تم اللہ پر خالص توحید کے ساتھ ایمان نہیں لے آتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین. مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے اور اس رکوع نمبر 2 میں خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے. اس رکوع میں اجازت دی گئی کہ ایسے کافر جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش یا مہم میں شریک نہ ہو تو ان سے حسن سلوک اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. فرمایا گیا ایسے عناصر سے ہرگز دوستی نہ کی جائے جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور مہمات میں شریک ہوتے ہیں. مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نکاح کا معاملہ بھی جائز نہیں. مسلمان عورت کا مشرک شوہر سے نکاح ٹوٹ چکا ہے اور اس طرح مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ مشرک بیوی کو آزاد کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مومن خواتین سے اس عہد پر بیعت لیں کہ وہ شرک یا چوری یا زنا یا اپنی اولادوں کو قتل یا بدکاری کی تہمت لگانے کا جرم نہیں کریں گی. معروف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین دونوں سے بیعت لی تاکہ امت کے لیے جماعت سازی کے حوالے سے ایک مسنون اساس فراہم ہو جائے، ایک مسنون بنیاد جو ہے وہ مل جائے، ایک ایسی مضبوط جماعت ہو جائے جو پاکیزہ نیکیوں پر آگے بڑھے اور برائی سے پیچھے ہٹے. یعنی جتنی بھی آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو نہ کرنے کی انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بیعت لی. اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو سورۃ الصف کا آغاز ہے جس کا جو مضمون ہے وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے. اس کے پہلے رکوع میں غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے سب کچھ لگا دینے کا بیان ہے. اس رکوع میں اہل ایمان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں. یہ روش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیزار کرنے والی ہے. تمہارے یہ دعوے تمہیں کافروں سے جدا کرتا ہے، تمہارے یہ دعوے تمہیں کافروں سے جدا کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں
اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کٹھن جدوجہد کرتے رہے ہیں، اور تم نے محض تسبیح و تحمید ہی کو اعلیٰ نیکی سمجھ رکھا ہے۔ مسلمانوں سے تو اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ لگا دیں، یہاں تک کہ جان قربان کرنے کے لیے بے چین ہو۔ غلبہ دین کی جدوجہد کی ذمہ داری مسلمانوں سے قبل بنی اسرائیل پر عائد کی گئی تھی، اور انہوں نے اس جدوجہد سے اعراض کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مشن کی طرف دعوت دے رہے تھے تو وہ سازشوں کے ذریعے غلبہ دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک مظہر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہوں اور دنیا دار مذہبی رہنماؤں کے جبر و استحصال سے انسانوں کو آزاد کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا عادلانہ دین غالب کر دیا۔ یہ مشن آج بھی زندہ ہے، اور اسے پورے عالم میں شرمندہ تعبیر کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، جس کا جو مضمون ہے وہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا راستہ ہے۔ اس رکوع میں ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا، اور اس رکوع میں رہنمائی دی گئی کہ آخرت میں دردناک عذاب سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اور تمہیں روز قیامت جنت کے رہنے والے باغات میں پاکیزہ محل عطا فرمائے گا۔ خلوص سے غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والوں کی کاوشوں کو دنیا میں بھی بار آور کرے گا اور غلبہ دین کی منزل حاصل ہوگی۔ جو سعادت مند اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے مددگار ہونے کا اعزاز سے نوازے گا۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد ہے سورۃ الجمعہ کا آغاز۔ سورۃ الجمعہ میں جو تذکرہ جو اس کا مضمون ہے وہ ہے حکمت و احکامات جمعہ، اور اس کے پہلے رکوع میں تربیت نبوی طریقہ کار کا بذریعہ قرآن کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی طریقہ کار بیان ہوا ہے، یعنی بنیادی طریقہ کار، جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حزب اللہ تیار کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے کر محض 21 برس کے عرصے میں دین و حق کو غالب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات سے لوگوں کی متوجہ کیا، جو متوجہ ہوئے ان کے دلوں میں قرآن اتار کر ان کا تزکیہ کیا۔ جب ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوئی تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سکھائے۔ بعد ازاں احکامات کی حکمت سکھا کر انہیں دین کے لیے ہر قربانی دینے کی خاطر ثابت قدم کر دیا۔ آج ہمیں بھی غلبہ دین کے لیے اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم سے پہلے بھی یہود پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی تھی کہ وہ تورات پر عمل، اس کے احکامات کی تبلیغ و نفاذ کے لیے جد و جہد کریں۔ یہود نے دنیا داری کو ترجیح دی اور تورات کے حوالے سے ذمہ داریوں کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کے نزدیک ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ بدقسمتی سے آج یہی جرم ہم مسلمانوں کا قرآن کے حوالے سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار بند کرنے کی ممانعت ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، کیا کہہ رہے؟ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت ہے۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ جب جمعہ کے دن جب اجتماع جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہر قسم کا کاروبار روک دو اور تیزی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل سے جو اجر ملے گا وہ کاروبار کے فائدے سے نہیں ملے گا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کاروبار کے فوائد سے مزید زیادہ بہتر ہے۔ جید علماء کا فتویٰ ہے کہ جمعہ کے
روز پہلے اذان سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک کاروبار کرنا حرام ہے۔ ہاں جب نماز ختم ہو جائے تو تم دوبارہ کاروبار کر سکتے ہو، اور اس دوران بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس کے بعد سورۃ المنافقین کا آغاز ہے، اور اس سورت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ منافقت کی حقیقت کا تذکرہ ہے۔ یعنی اس رکوع میں مرض نفاق کی مدارج اور ہلاکت خیزی ہے۔ پہلے رکوع میں مرض نفاق کی چار مدارج بیان کیے گئے۔ دینی تقاضوں کی ادائیگی سے گریز کے لیے جھوٹے بہانے کرنا، بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، دوسروں کو مال و جان کی قربانی دینے سے روکنا، دین کے لیے قربانی دینے والوں سے دشمنی کرنا۔ دشمنی کی شدت یہ ہے کہ ایک موقع پر منافقین نے کہا کہ ہم عزت والے مدینہ معاذ اللہ ذلیل کو نکال دیں۔ جواب دیا گیا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، جبکہ ذلت اور رسوائی منافقین ہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ مرض نفاق کی ہلاکت خیزی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے استغفار کریں، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالی منافقین کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، اور اس میں منافقت کا سبب، حفاظتی تدبیر اور علاج کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ منافقت کا سبب ہے مال اور اولاد کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات سے غافل کر دے، اور حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھے اور اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اللہ کی اطاعت میں کمی تو نہیں آ رہی۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان اس معاملے میں تاخیر کرے، اور جب موت کا فرشتہ آ جائے تو التجا کرے، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں نیک بن جاؤں اور تیری راہ میں مال لگاؤں۔ موت کا عالم طاری ہونے کے بعد ایسی التجا قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں موت کا وقت آنے سے پہلے اپنے دین کے لیے مال و جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد سورۃ التغابن کا آغاز ہے، جس میں ایمان کی حقیقت کا بیان ہے، اور پہلے رکوع میں ہار اور جیت کا اصل دن کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ پہلے رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے دنیا انسانوں کے استفادہ کے لیے بنائی ہے، اور اللہ نے انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کے لیے جمع فرمائے گا۔ ماضی میں جب یہ حقیقت رسولوں نے قوموں کو بتائی تو قوموں نے رسولوں کی دعوت پر یہ اعتراض کر کے جھٹلا کر تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان قوموں کو ذلت امیز سزا دے کر عبرت بنا دیا۔ ان قوموں کے لیے بڑے عذاب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ وہی روز دراصل ہار جیت کا دن ہے۔ ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والے اس روز کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے برعکس ایمان نہ لانے والے اس روز ناکام قرار پائیں گے اور جہنم کی ابدی سزا کا سامنا کریں گے۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں ایمان و فکر عمل پر اثرات کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع میں انسان کی فکر اور طرز عمل پر ایمان کے اثرات کا بیان کیا گیا ہے، اور بندہ مومن وارد ہونے والے حالات کو منجانب اللہ سمجھنا چاہیے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس کا بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت پر ہوتا ہے۔ وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوتا ہے، خود کو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اور وہ ایک خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ ایک ایسی امانت سمجھتا ہے جس کے بارے میں اسے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ ان کی خاطر ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالی کو ناراض کرنے والا ہو۔ آخر میں حکم دیا گیا اس سورت مبارکہ میں کہ اللہ کی نافرمانی سے امکانی حد تک بچو، صاحب امر کے ہر ایسے حکم کو سنو اور مانو جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ آخر سنوانے والے آخرت سنوارنے کے لیے بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی تبلیغ اور غلبہ کے لیے مال خرچ کرو۔ یہ مال اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ قرض ہے جو تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹا دیا جائے گا،
اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ مزید اس کے بعد سورۃ الطلاق کا آغاز ہے، اور اس سورۃ مبارکہ میں طلاق کے حوالے سے چند ہدایات کا تذکرہ ہے۔ پہلے رکوع میں تقوی کے انعامات ہیں، طلاق اور عدت کے احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے انعامات کا بیان یعنی ہے۔ گھر کے جملہ معاملات کے اصل روح تقوی یعنی غذا یعنی خدا خوفی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے مشکلات میں آسانی اور راہیں نکال دیتا ہے، اسے وبال سے رزق اور نعمتیں دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہ ہو، اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ نہ صرف اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے بلکہ اسے شاندار اجر سے نوازتا ہے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 2 ہے نافرمانوں کا برا انجام، اور اسی طریقے سے ماضی اس رکوع میں جو ہے بیان ہوا ہے، فرمایا گیا کہ ماضی میں سرکش قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شدید پکڑ کی اور آخرت میں بھی انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے بچا جائے، خاص طور پر خاندانی معاملات جن کے بارے میں تفصیلی ہدایت نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کا خاص خیال رکھا۔ ہم اہل پاکستان کے اس حوالے سے بہت بڑی محرومی ہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ہمارے آئلی قوانین شریعت کے مطابق تھے۔ ہندوستان میں آج بھی ایسا ہی ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں 1962 میں ان قوانین کو تبدیل کر کے غیر اسلامی بنا دیا گیا تھا۔ ہم پر اللہ کے عذابوں کا تسلسل اسی نافرمانی کی سزا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ ہدایت آیات قرآنی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہے۔ ہم ہدایت قرآنی کو سمجھنے کے لیے ارشادات اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التحریم کا آغاز ہے، اور سورۃ التحریم میں خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایت ہے۔ رکوع نمبر 1 میں شوہر بیوی اور سربراہ خاندان کے لیے ہدایت ہے۔ پہلے رکوع میں شوہر بیوی اور سربراہ خاندان کے خاندانی زندگی کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے کہ شوہر کو تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کی محبت میں اتنا نہ مغلوب ہو کہ اسے خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات ہی کو پاس نہ کرے۔ بیوی کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے اور خاندان کے نظام کو ایک اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے اسی کی اطاعت کرے۔ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے خاندان کی مادی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرے، وہی ان کی اخلاقی روحانی تربیت کر کے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کرے۔ سب سے پہلے خود عمل کر کے اپنی ذات کو ایک نمونہ بنائے، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو ان جرائم سے بچنے کی تلقین کرے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ کرو کے حوالے سے اس رکوع میں تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں مومنوں کو تلقین کی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں، بالکل خالص توبہ۔ خالص توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر سچی ندامت ہو، عہد کیا جائے کہ آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا۔ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے، اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے اور اس سے معاف کرا دیا جائے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی کی جائے، اپنی جان کو اللہ کی بندگی میں ایسے کھپا دیا جائے جیسے کہ اس نے گناہوں میں ملوث ہو کر خوب لذت حاصل کی تھی۔ مزید ارشاد ہوا کہ دنیا میں خاندان کا نظام خوشگوار ماحول میں قائم رکھنے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع کیا گیا، البتہ روز قیامت بیوی شوہر کے تابع نہ ہوگی، وہ زیادہ خیر کے کام کر کے شوہر سے آگے نکل سکتی ہے، وہ یہ اخلاقی لحاظ سے عورت کا علیحدہ تشخص ہے۔ مثلا حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام جنتی ہیں، جبکہ ان دونوں کی بیویاں جہنمی ہیں۔ فرعون بدبخت جہنم میں ہوگا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا جنت میں ہوگی۔ حضرت مریم سلام علیہا، ان کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرہ یہ سب جنت میں ہوں گے۔ اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں دیکھیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ خیر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ان 5 راتوں میں 21، 23، 25، 29 اور 27 میں اللہ سبحانہ وتعالی سے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے محبت، اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی ہمدردیاں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کا معاملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت اور تعلق جوڑنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس میں جو خاص بات ہے وہ اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ صرف رمضان میں ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کرنی، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جو ہماری زندگی ہو وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزرے۔ تو اسی طریقے سے بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے سورۃ التحریم کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طریقے سے جب ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب تم اللہ سے توبہ کرو تو خالص سچی توبہ کرو، یعنی اپنی گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور یاد رہے کہ توبہ ایسی ہو کہ یہ شب قدر ہے، یاد رہے یہ طاق رات ہے، ممکن ہے شب قدر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن یاد رہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 علماء فرماتے ہیں، نمبر 1 وہ جو شرابی کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہو۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ نمبر 3 وہ جو قطع تعلق رکھتا ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی بتایا ہے جو دوسروں کو اپنے حسن اخلاق سے پیش نہ آتا ہو، یعنی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے دوسروں سے پیش آتا ہو۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جب تک اس رات میں، اس طاق رات میں وہ توبہ نہ کریں تو اللہ کے ہاں ان کی توبہ قبول نہیں۔ تو ہم سب مل کر اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نہ صرف رمضان میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق دے بلکہ رمضان کے علاوہ دیگر جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی ہر اعتبار سے اپنے اللہ کی بندگی کریں اور اللہ ہمیں بندگی کرنے کی توفیق دے۔ تو جزاکم اللہ خیرا، الحمدللہ یہ پارہ بھی کمپلیٹ ہوا اور انشاءاللہ اگلی نشست میں پارہ نمبر 29 کا آغاز کریں گے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔